الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء امام الہدا امام الاولین والآخرین امام الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر عدل و انصاف کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ آج کا جمعہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، لوگوں کے اندر عدل و انصاف کو
قائم کرنے کے لیے گواہ بن جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ اس بات پر کہ لوگوں کے اندر سچی گواہی اور عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے۔ یاد رکھو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف کرنے سے نہ روک سکے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی قوم تمہاری دشمن ہو تو تم اس کے ساتھ معاملات طے کرتے وقت عدل و انصاف سے ہٹ جاؤ، اس کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے۔ اعدلوا، اس حال میں بھی تم نے عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ هو اقرب للتقوی، یاد رکھو اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اللہ کے ہاں سرخرو ہونا چاہتے ہو تو یہ کرنا پڑے گا، یہ اللہ کے قریب ہے، یہ تقوی کے قریب ہے، یہ اللہ کے قریب کر دے گا تمہیں۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک وہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ عدل، انصاف یہ کس قدر معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ کسی بھی معاشرے کی بقا، کسی بھی حکومت کی بقا، کسی بھی حکمران کی بقا اور کسی بھی عہدیدار کی، اس کے عہدے کی بقا اس میں ہے کہ جس چیز کا اسے حاکم، اسے عہدیدار، اسے سربراہ، اسے بڑا بنایا گیا ہے وہ اس میں انصاف کرے، عدل کرے، پھر چاہے وہ قریبی سے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو یا سخت سے سخت دشمن ہی کیوں نہ ہو، انصاف کو نہ چھوڑے، عدل کو نہ چھوڑے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی قرابت دار کی رشتہ داری، اس کی قرابت، اس کا رشتہ، اس کا تعلق اسے عدل سے روک دے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی دشمن کی دشمنی اسے عدل سے روک دے کہ یہ میرا دشمن ہے، ویسے ہی میرا دشمن ہے، اس کے ساتھ عدل کرنے سے بہتر ہے کہ جو اس کے ساتھ کر سکتے ہو کرو۔ ایسا نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، جنگ خیبر سے پہلے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ان یہودیوں سے جنگ کرنے کے حوالے سے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت سارے معاہدے کیے تھے کہ ہم سب مل کر رہیں گے، آپس میں اچھے تعلقات کے ساتھ رہیں گے، اگر کوئی شخص مدینے کے اوپر چڑھائی کرے گا تو ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ یہ معاہدہ تھا مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان۔ بہت سارے قبیلے یہودیوں کے آباد تھے، ہم ہر حال میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ لیکن یہودیوں کی ایک بری فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے سے جلدی مکر جاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کچھ دنوں تک تو ایسا رویہ اختیار کیا، لیکن بعد میں وہ مکہ کے کافروں کو پیغامات پہنچاتے اور انہیں حوصلہ دیتے کہ اگر تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب پر حملہ کرتے ہو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، جس کی مثالیں کئی ایک جنگیں جو جنگ خیبر سے پہلے ہو چکی ہیں وہ اس کی واضح مثال ہے۔ یہودیوں کی سازش کی وجہ سے وہ جنگیں ہوئیں، لیکن اللہ نے ہر حال میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ چنانچہ جب ان کی یہ بدعہدی بڑھتی چلی گئی تو اللہ نے ان سے عہد و پیمان توڑنے اور ان کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا۔ کئی دن تک یہ جنگ چلی، حتیٰ کہ خیبر فتح ہو گیا
اب جب خیبر فتح ہو گیا، یہودیوں کو وہاں سے نکال لے جانے کا حکم ہوا، تو انہوں نے پھر ایک دفعہ پیشکش کی کہ ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، اب کی بار ہم کوئی عہد شکنی نہیں کریں گے، ہم یہیں پر رہیں گے اور ہم اپنی کھیتی باڑی کریں گے، اپنی تجارت کریں گے، اپنی زراعت کاشت کریں گے۔ معاہدہ یہ طے پایا کہ چلو ٹھیک ہے تم رہو، لیکن یہ شرط ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ شرط ہے کہ ہم جب چاہیں گے تمہیں یہاں سے نکال سکتے ہیں، تم یہ مت سمجھنا کہ اس معاہدے کے تحت ہم تمہیں کبھی یہاں سے نکال نہیں سکتے، ہم جب چاہیں گے تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، جب تک ہم چاہیں گے تم یہاں رہ سکتے ہو۔ اور معاہدے میں یہ طے پایا کہ تم جتنی بھی تجارت کرو گے، کھیتی باڑی کرو گے، اس کا آدھا حصہ تم اسلام کو دو گے، آدھا حصہ تم رکھو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب ان کی فصلیں تیار ہو گئیں، کھیتی باڑی جو بھی وہ کرتے تھے، جب وہ فصلیں تیار ہو گئیں، باغات تیار ہو گئے، کھجوروں کے باغات تھے، انگور وغیرہ باقی دیگر چیزیں، جب فصل کے کٹنے کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے خراج وصول کر کے آؤ۔ اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا معاہدے کے وقت کہ اے یہودیو، اللہ کی قسم تم میرے نزدیک سب سے غلیظ ترین لوگ ہو، ناپسندیدہ ترین لوگ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے انبیاء کو قتل کیا۔ قرآن کی آپ آیات پڑھیں، بے شمار انبیاء کو، بنی اسرائیل کے اندر جتنے انبیاء آئے ان سب انبیاء کو قتل کرنے والے کون ہیں؟ یہودی۔ فرمایا کہ تم نے انبیاء کو قتل کیا، تم میرے نزدیک سب سے ناپسندیدہ قوم ہو، لیکن پھر بھی میں تمہارے ساتھ عہد و پیمان کرتا ہوں، لیکن شرط ہے جب تک ہم چاہیں گے تم یہاں رہو گے، جب ہم چاہیں گے تمہیں نکال دیں گے۔ عبداللہ بن رواحہ کو آپ نے بھیجا کہ جاؤ ان سے خراج لے کر آؤ۔ عبداللہ بن رواحہ جب پہنچے، اور جب بھی وہ جاتے اسی طرح کرتے، ان کی ساری فصل، سارا اناج یا باغات کا پھل جو بھی ہوتا اسے جمع کیا جاتا، پھر اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا، اور کبھی بھی عبداللہ بن رواحہ نے یہ نہیں کیا کہ ان کے پھل کو، ان کے اناج کو، ان کی فصل کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد اچھا حصہ خود چن لیا ہو اور ہلکا حصہ ان کو دیا ہو، کبھی بھی نہیں کیا، بلکہ ان کو چوائس دیتے تھے کہ یہ تمہارا مال ہے، دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اس میں سے جو تم چاہو وہ لے لو، باقی ہم لے لیں گے۔ یہ عدل کی اعلیٰ مثال۔ محنت کس نے کی تھی؟ یہودیوں نے۔ کاشتکاری کس نے کی؟ یہودیوں نے۔ فصل کس نے اگائی؟ یہودیوں نے۔ کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ ان کے پھل، ان کی فصل، ان کے اناج کا بہترین حصہ اسلام کے لیے چنا ہو اور ہلکا ان کے لیے چھوڑا ہو، بلکہ ان کے اوپر چوائس رکھتے تھے کہ یہ دو حصے ہو چکے ہیں برابر برابر، تم جو چاہو وہ لے لو، باقی ہم اٹھا لیں گے۔ دشمن کے ساتھ مسلمانوں کا یہ رویہ تھا۔ آج اگر ہمیں کسی بھی معاملے کے اندر منصف بنایا جائے، منصف، ہمارا رویہ کیا ہوتا؟ ایمانداری سے بتائیے گا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس مرحلے سے گزر چکے ہوں گے، کہیں نہ کہیں کسی پنچایت میں، کسی مجلس میں، کسی جگہ پر بٹھا دیا گیا ہوگا کہ جی آپ فیصلہ کریں ہمارے درمیان۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے گا، اللہ کو گواہ بنا کر، کیا
ہماری رشتہ داری اس عدل کے آڑے آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تعلق داری ہمارے آڑے آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دشمن بھی اگر تمہارے سامنے ہو تو اس کی دشمنی تمہیں عدل سے نہ روکے، اس کی دشمنی بعد میں، اس موقع پر تمہیں منصف بنایا گیا ہے تو انصاف کرو۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بات بیان فرمائی، ایک منصف کے لیے اس سے سخت بات نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا شروع کرے گا اور دنیا کے اندر وہ منصف، وہ جج، وہ قاضی جو ہمیشہ لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرتا تھا، کبھی اس نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی، ظلم نہیں کیا تھا، ہمیشہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا تھا، یہ بھی جب اللہ کے فیصلے کو دیکھے گا تو کانپ جائے گا اور کہے گا کاش دنیا کے اندر میرے پاس کسی دو شخصوں کے درمیان ایک دانے کا بھی میرے پاس معاملہ نہ آیا ہوتا اور میں نے ان کے درمیان فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ آج ہم اللہ اکبر کبیرہ، ہماری حالت اس قدر تنزلی کا شکار ہے، عدل و انصاف تو یوں سمجھ لو کہ ایک کہانیوں کی شکل میں چلا گیا۔ اب ابھی کی بات دیکھ لیں، تقریباً 5-6 دن پہلے لاہور کے اندر پنجاب گروپ آف کالجز کے اندر ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور آج وزیر تعلیم کا بیان آیا کہ جی ہم مجرموں کو پکڑیں گے، ان کو گرفتار کریں گے، یہ کریں گے۔ ان خبیث کے بچوں سے پوچھیں کہ 6 دن سے تم لوگ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ وہ بچی ہسپتال میں مار دی گئی، یہ جھوٹ ہے کہ بچی خود مر گئی ہے، اللہ کی قسم بچی کو مار دیا گیا ہے۔ میں اتنے وثوق سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ بچی زندہ ہوتی تو وہ ان درندوں کا نام ضرور لیتی، اسے پہلے ہی ختم کر دیا گیا۔ اور ایک مجرم کو پکڑنے کی بجائے پورے ملک میں، پورے پنجاب میں احتجاج چل رہا ہے، طلباء احتجاج کر رہے ہیں اس بچی کو انصاف دلانے کے لیے، جو ہے وہ سڑکوں پر ہیں۔ ایک مجرم کو پکڑنے کی بجائے لاکھوں کی تعداد میں طلباء پر لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے، مجرم کو نہیں پکڑا جا رہا۔ اب جب حالات قابو سے باہر ہو رہے ہیں تو وہ بیانات دے رہے ہیں جی ہم مجرم کو پکڑیں گے، کڑی سے کڑی سزا دیں گے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، کہاں کا بھی ہو، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے۔ اللہ کی قسم یہ کچھ بھی نہیں کریں گے، صرف اس سیلاب کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے ملک کا انصاف ہے، یہ اس ملک کا انصاف ہے جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں، آئے دن کسی بچی کو اٹھا لیا جاتا ہے، کسی بچے کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کی عزت لوٹی جاتی ہے، اس کو جان سے مار دیا جاتا ہے۔ کیا ہوتا؟ آئے دن چوری، ڈکیتی، قتل، یہ تو عام ہے۔ ہم کسی زمانے میں سنا کرتے تھے جب ایم کیو ایم کی حکومت کا راج تھا، بدماشی تھی، اس وقت ہم سنا کرتے تھے کہ جو واپس آ گیا وہ قسمت کا سکندر ورنہ بوری کے اندر۔ عموماً کہاں پر، ہر جگہ پر لاش کس میں ملتی تھی؟ بوری کے اندر ملتی تھی کہ نہیں؟ گھر آ گیا تو قسمت کا سکندر ورنہ بوری کے اندر۔ یہ تھا کہ نہیں تھا؟ آج بھی وہی ہو رہا ہے کہ گھر سے بندہ نکلتا ہے کانپتا ہوا کام پہ جاتا ہے کہ کہیں میں لوٹا نہ جاؤں، کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، کہیں میری جیب نہ کاٹ لی جائے، کہیں مجھے لوٹ نہ لیا جائے۔ خاص کر جب وہ اپنی مزدوری، اپنی تنخواہ لے کر آتا ہے تب اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کیوں؟ نہ قانون ہے، نہ عدل ہے، نہ انصاف ہے، بس جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتایا تھا کہ زندہ مرغی بھی آپ خریدنے کے لیے جائیں تو 400-500 روپے کلو ملتی ہے،
اور ایک پسٹل کی گولی زیادہ سے زیادہ مہنگی بھی ہوگی تو 50 روپے کی ہوگی. 400 روپے کی ایک مرغی 1 کلو خرید لیجئے. اس 1 کلو مرغی کے مقابلے میں آپ 8 بندوں کو پھڑکا سکتے ہیں. ان 8 بندوں سے بھی مہنگی ہے ایک مرغی. یہ ہمارے ملک کا عدل اور انصاف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. مدینہ کے اندر قحط پڑ گیا اور زلزلہ آنا شروع ہو گیا. لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے, میدان میں آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے میدان میں. لوگوں سے واعظ و نصیحت کرنا شروع کی, ان کو اللہ کا خوف اور تقوی خشیت اس طرف مائل کیا. زمین مسلسل کانپے جا رہی ہے, یعنی اس کے اندر جنبش مسلسل برقرار ہے, زلزلہ مسلسل چل رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی, جو درہ تھا, وہ یوں زمین پہ مارا اور کہا اللہ کے حکم سے رک جا, کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا؟ یہ جملہ سننا تھا کہ زمین ساکت ہو گئی, زلزلہ رک گیا. عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا؟ یعنی تجھ پر انصاف بھی ہو رہا ہے پھر بھی تو زلزلے میں ہے. اللہ کے حکم سے رک جا, ٹھہر جا, کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا؟ یہ جملہ سننا تھا کہ زمین کا زلزلہ رک گیا. عدل و انصاف کا یہ عالم کہ دشمن کے ساتھ بھی اسلام نے عدل کا حکم دیا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ عبداللہ بن رواحہ یہودیوں سے خراج لینے بھی جاتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ تم چن لو, پھر باقی ہم لے جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 15 سال تھی. مکہ کے اندر ایک معاہدہ لکھا گیا جس کا نام حلف الفضول تھا. اور یہ معاہدہ اس لیے تھا کہ آئے دن قبیلے آپس میں لڑ پڑتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر. چھوٹی سی بات ہوتی, خاندانوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی, اور اتنی ہوتی کہ خاندان تباہ ہو جاتے, دشمنی ختم نہ ہوتی. تو جب ہر طرف قتل و غارت عام ہونے لگی تو لوگوں نے باہمی معاہدہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی عہد و پیمان تیار کرو. دشمنی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی شروع اور خاندان ختم. معاہدہ لکھا جائے, کوئی کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں کرے گا. جو کسی کے ساتھ ظلم کرے گا, اس معاہدے کے اندر جتنے قبیلے اور قومیں شامل ہیں, خاندان شامل ہیں, یہ سارے مظلوم کا ساتھ دیں گے ظالم کے مقابلے میں. آج اگر قانون مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جائے, اللہ کی قسم منٹوں سیکنڈوں میں ملک کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے. مگر یہاں کتی چوروں کے ساتھ ملی ہوتی ہے. آپ قانون والوں کو بولیں کہ مجرم ادھر گیا ہے, وہ ادھر بھاگ پڑتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کون ہے, کس علاقے کا ہے, کہاں سے آیا ہے, کیا واردات کی ہے, ہمیں کتنا حصہ ملے گا, یہ سارا پہلے سے طے ہوتا ہے. ورنہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. مجھے بتائیں, آپ کے اس ملک میں کوئی ایک عدل کی مثال دے دیجئے, ایک عدل کی مثال دے دیجئے, کسی انسان کو فوری طور پر عدل ملا ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی قوم پر اللہ رحمت نازل کرتا ہے؟ کبھی نہیں. اللہ ایسی قوموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اللہ ان کو آپس میں دشمن بنا دیتا ہے, آپس میں دست و گریباں کر دیتا ہے. یہ اللہ کی سزا ہے. وہ خوف میں مبتلا رہتے ہیں, امن کو ترس جاتے ہیں وہ لوگ. اور میں کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ صرف حکمران طبقہ بے انصاف یا ظالم چور نہیں ہے, نیچے سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے. میرے پاس اگر 10 روپے کی کرپشن کرنے کی طاقت ہے, میں 10 کی کر رہا ہوں, آپ کے پاس 20 کی طاقت ہے, آپ 20 کی کر رہے ہیں. جس کے پاس جتنی ہمت ہے وہ اپنا حصہ ڈالے جا رہا ہے. چور حکمران ہے, ظالم حکمران ہے, ظالم فلانا ہے فلانا ہے,
ہم میں سے بحیثیت انسان، بحیثیت مسلم، کوئی اپنے گربان میں نہیں جھانکتا کہ میں کتنا انصاف کر رہا ہوں. تو جس کی جتنی طاقت ہوگی وہ اتنا اپنے اختیار کا استعمال کرے گا. کیا خیال؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک بندہ 2 بندوں کا حاکم ہے، 2 بندے اس کے ماتحت کام کر رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرتا. کیا خیال؟ اس کے پاس صرف 2 بندوں کو عدل انصاف کے ساتھ پیش آنا ہے، یہ ان کے ساتھ بھی نہیں آ رہا، تو جو جتنا بڑا جو ہے وہ ہاتھ پھیلاتا جائے گا، پاؤں پھیلاتا جائے گا، وہ اسی حساب سے ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک بہترین لوگ وہ ہیں جو انصاف کرنے والے ہوں گے. اللہ کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر اللہ ان کو بٹھائے گا جو انصاف کرتے ہوں گے، جو انصاف کے ساتھ ہر معاملے کے اندر انصاف، ہر معاملے، وہ چاہے اولاد کا معاملہ ہو، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، وہ بھائیوں کا معاملہ ہو، وہ بہنوں کا معاملہ ہو، وہ رشتہ داری کا معاملہ ہو، کسی کا بھی معاملہ ہو. یہ نہیں فرمایا کہ آپ جج ہو تو بس اس وقت آپ فیصلہ کرو، عام معاشرے کے اندر انصاف نہیں، ہر معاملے میں ہر جگہ پر اس کی ضرورت. والد ہے، اسے اپنی اولاد کے درمیان انصاف سے پیش آنا چاہیے. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ ایک بیٹا فرما بردار زیادہ ہے تو اس کی طرفداری زیادہ ہو، ایک فرما بردار کم ہے تو اس کی جو ہے نا وہ ایسی کی تیسی. بعض دفعہ تو ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی اولاد کو اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے آگ کر دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ میں نے اپنے بچے کو باوجہ نافرمانی اپنی منقولہ و غیر منقولہ جائیداد سے آگ کر دیا ہے، میں اس کی کسی لین دین اور معاملات کا ذمہ دار نہیں ہوں. حالانکہ اللہ کی قسم شریعت کے اندر یہ آگ کرنا حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی جو وراثت ہے اس کے اندر اس کی ساری اولاد حصے دار ہے، چاہے وہ فرما بردار ہو تب بھی، نافرمان ہو تب بھی. جب اللہ نے حق مقرر کر دیا ہے، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے ہم اس کو بے دخل کر دیں اس چیز سے؟ شریعت کے اندر آگ نامے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں اس کو اپنی تمام تر جائیداد سے بے دخل کرتا ہوں، اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. وہ مر جاتا ہے تو پیچھے اولاد کہتی ہے ابا تو اپنی زندگی میں تجھے بے دخل کر دیا تھا، تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، کیوں؟ وہ میرے باپ نے مجھے آگ کر دیا تھا. اور جن کو دے جاتا ہے آگے ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ پیش آتا ہے. کیونکہ جس ظلم، جس بے انصافی کی آپ بنیاد رکھ کے جائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کے اوپر انصاف کی بلڈنگ قائم ہو سکے. ہر معاملے میں اولاد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، چاچا ہے، رشتہ دار ہے، آپ کسی بھی معاملے میں ہیں، عدل سے کام لیجئے، انصاف سے کام لیجئے. پھر دیکھیے اللہ کی رحمت آتی ہے کہ نہیں آتی. پھر دیکھیے گھر کے اندر امن آتا ہے کہ نہیں آتا. پھر دیکھیے معاشرے کے اندر امن آتا ہے کہ نہیں آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس معاہدے کے بارے میں جو آپ سے، آپ کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 15 برس. اور یہ معاہدہ کہاں لکھا جا رہا ہے؟ مکہ کے اندر سب سے بڑے تاجر عبداللہ بن جدعان کے گھر پہ، اس کے گھر پہ یہ معاہدہ لکھا جا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم اگر مجھے اس معاہدے کے بدلے میں کوئی بندہ یہ کہتا کہ تم سرخ اونٹ لے لو اور اس معاہدے سے پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کی قسم میں سرخ اونٹ کو ٹھکرا دیتا، اس معاہدے کی حمایت کرتا. آپ خود اس معاہدے میں شامل تھے، یعنی وہ مجھے معاہدہ اس سرخ اونٹ سے بھی زیادہ عزیز تھا. اور اللہ کی قسم آج بھی اگر مجھے کسی معاہدے کے لیے بلایا جائے، ایسے معاہدے کے لیے جہاں مظلوم کا ساتھ اور ظالم کے ساتھ ٹکر ہو، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ضرور شرکت کریں گے. اور اس معاہدے کے بعد واقعتاً مکہ کے اندر امن آیا.
یہ بات کی بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تو یہی لوگ آپ کے دشمن تھے، یہی لوگ آپ کو شیب ابی طالب میں 3 سال قید بامشقت کی سزا دینے والے لوگ تھے، لیکن اس معاہدے کو حضور یاد کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر مجھے کوئی سرخ اونٹ بھی دیتا اس معاہدے سے دستبرداری کے لیے تو میں کبھی بھی اس کو قبول نہ کرتا۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ ہوتا ہے نا عدالت میں کیس چلا جاتا ہے تو دونوں فریق اپنا اپنا وکیل کر لیتے ہیں، جج کو پتا ہوتا ہے معاملہ اصل کیا ہے، وہ بھی بکا ہوا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے پاس تم میں سے کسی 2 فرد کا فیصلہ آتا ہے کسی بھی معاملے میں نہیں جانتا کس کا حق ہے، ممکن ہے تم میں سے کوئی ایک فرد اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، دلائل میں مہارت کی وجہ سے، گفتگو میں تیزی کی وجہ سے وہ فیصلہ اپنے حق میں کرا لے جبکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا حق نہیں ہے۔ آج تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، عام چھوٹی سی لوکل عدالت بھی فیصلہ کر دیتی ہے تو بندہ پھولے نہیں سماتا، جی عدالت میرے حق میں فیصلہ کر دیا، اگلا کہتا ہے میں ہائی کورٹ میں اپیل کرتا، جا، وہ ہائی کورٹ میں جا کے بندہ خرید لیتا ہے، وہاں سے فیصلہ، وہ کہتا ہے میں سپریم کورٹ میں جاؤں گا، وہ کہتا ہے جا، وہ وہاں جا کر اپنا بندہ خرید لیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جو سپریم کورٹ ہے دنیا کی سب سے بڑی عدالت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے جج ہے، اور آپ فرما رہے ہیں بحیثیت چیف جسٹس، فرمایا کہ ممکن ہے میرے پاس تم میں سے 2 فرد آئیں اپنا معاملہ لے کر اور میں کسی ایک کی بات کو سن کر فیصلہ اس کے حق میں کر دوں جبکہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ اس کا حق نہیں ہے، تو وہ یہ خوش نہ ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا لہذا یہ معاملہ میرے لیے حلال ہو گیا، نہیں، اللہ کی قسم میں نے آگ کا انگارہ اس کے ہاتھ میں رکھا ہے، اسے پسند ہو قبول کر لے، اسے پسند ہو تو چھوڑ دے۔ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اس کے لیے وہ خیر کا سبب نہیں سمجھنا چاہیے اس کو کہ بھلے میرا حق نہیں ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دے دیا، آپ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا لہٰذا آپ میرے لیے حلال ہو گیا۔ فرمایا نہیں، میں تو جو سنوں گا سن کے فیصلہ کروں گا نا، جس کی گفتگو میں زیادہ وزن ہوگا، جس کی دلیل میں زیادہ وزن ہوگا اسی کے مطابق فیصلہ کروں گا، اور جو فیصلہ کروا رہا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ میرا حق نہیں ہے، وہ اپنی چرب زبانی تیز تراری کی وجہ سے، دلائل میں مہارت کی وجہ سے وہ فیصلہ اپنے حق میں کروا کے جا رہا ہے، وہ خوش نہ ہو کہ محمد الرسول اللہ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، بلکہ میں آگ کا انگارہ اس کے ہاتھ پہ رکھ رہا ہوں، اسے چاہیے قبول کر لے چاہے تو چھوڑ دے۔ اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے دنیا کی کوئی عدالت ایسی ہے جہاں سے ہمیں انصاف مل جائے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ حق ہمارا نہ ہو اور ہم اس پر خوش ہوں؟ کیا یہ کامیابی کی ضمانت ہے؟ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے میں ظالم اپنے حق کو، کسی اور کے حق کو اپنے حق میں شامل کر لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا فرما رہے ہیں؟ میں اسے آگ کا انگارہ دے رہا ہوں۔ ہم چودھری ہو، وڈیرا ہو، سردار ہو، پنچایت کا بڑا ہو، اس کو ہم دبا دیتے ہیں، جی چھوڑو، جی یہ آپ چھوڑو، یہ وہ ہمارا فلانا ہے، وہ اس کا جاننے والا ہے، وہ اس کا جاننے والا ہے، آپ بس تھوڑا سا یہ کیجیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ کے پاس ایک مقدمہ آیا اور آپ کی ذہانت اور فصاحت کو دیکھیے، اللہ کی قسم دنیا آپ کو ایسے یاد نہیں کرتی۔ اس فیصلے سے پہلے
کافی عرصے تک ایک شخص آپ کو ایک علاقے سے گوشت کی ایک دستی، ایک ران بطور تحفہ بھیجا کرتا تھا۔ حضرت عمر کو گوشت کا ایک ٹکڑا جانور کا بطور تحفہ بھیجا کرتا تھا، آپ اسے قبول فرما لیتے کیونکہ تحفہ قبول کر لینا چاہیے۔ ایسا ہوا کہ اسی علاقے میں جھگڑا ہو گیا، معاملہ تو ترارت تک پہنچ گیا، تو انہوں نے کہا چلتے ہیں مدینہ میں حضرت عمر سے فیصلہ کرواتے۔ وہ شخص جو حضرت عمر کو تحفہ بھیجا کرتا تھا، آپ اس کے نام سے واقف نہیں تھے، اس کو دیکھا کبھی نہیں تھا، بس کوئی قافلہ آ رہا ہوتا تو وہ تحفہ آ جاتا، بتا دیا جاتا کہ فلاں کسی شخص نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا۔ آپ کے پاس دونوں قبیلے آ گئے، دونوں خاندان آ گئے، اور آپ فیصلہ کرنے کے لیے جب دونوں کی گفتگو سن لی، فیصلہ کرنے لگے، تو وہ بندہ کھڑا ہوا جو آپ کو تحفہ بھیجا کرتا تھا اور کہنے لگا امیر المومنین، اب یہی نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں، ہر سال جو آپ کو تحفہ ملتا ہے یا جب بھی کبھی بھی آپ کو تحفہ ملتا ہے وہ میں بیچتا ہوں، یہ نہیں کہا۔ اس کی گفتگو سے حضرت عمر نے کیا سنا اور کیا کیا، کہتا ہے امیر المومنین یہ فیصلہ اس طرح کیجئے گا جس طرح ہڈی سے گوشت الگ ہو جاتا ہے۔ کیا کہا؟ فیصلہ ایسے کیجئے گا جیسے پٹ سے گوشت الگ ہو جاتا ہے، ایسے فیصلہ کیجئے گا۔ یعنی اس نے بتایا کہ وہ پٹ کا، وہ ران کا گوشت کون بیچتا ہے؟ میں، لہذا فیصلہ کرتے وقت کس کی حمایت کیجئے گا؟ میری اور اس خاندان کی۔ کہنے لگا فیصلہ اس طرح دو ٹوک کیجئے جیسے ہڈی سے گوشت الگ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم حضرت عمر کے یہ الفاظ سننے تھے، انہوں نے فیصلہ تو انصاف پر کیا اور اس قبیلے کو حق نہیں دیا جس قبیلے کا یہ سربراہ تھا، کیونکہ اس کا حق تھا بھی نہیں، یہ تو بطور سفارشی کے ساتھ آیا تھا۔ اس کے بعد جو حکم جاری کیا وہ یہ تھا، فرمایا خبردار، جو جس علاقے کا سربراہ ہے وہ کسی شخص سے کوئی تحفہ قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ یہ تحفے، یہ تحائف بعد میں انصاف کے آڑے آتے ہیں، حالانکہ تحفہ لینا اسلام نے جائز قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ قبول نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کوئی آپ کو تحفہ دیتا تھا تو آپ قبول فرماتے تھے۔ تحفہ لینا، تحفہ دینا جائز ہے، شریعت نے حکم بھی دیا ہے تحفہ دو، تحفہ لو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ حضرت عمر یہ قانون جاری کیوں کر رہے ہیں؟ حکمرانوں کو، جتنے گورنر تھے، جتنے قاضی تھے، جتنے جسٹس تھے، جس علاقے کا جو حاکم تھا، 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر، مربع میل پر حضرت عمر کی حکومت ہے، تمام حکمرانوں کو نوٹس جاری کر دیا، خبردار آج کے بعد جو بندہ جب تک عہدے پر قائم ہے وہ کسی سے تحفہ قبول نہیں کرے گا۔ یعنی انصاف کے آڑے کوئی چیز نہ آئے۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ہم جائز کام کرانے جاتے ہیں تو تب بھی ہمیں کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اگرچہ ہماری عدالت میں لکھا ہوتا ہے کہ انصاف کرنے والا اللہ کے دائیں جانب بیٹھا ہوگا، انصاف سے کام لیجئے، ترازو پیچھے کھڑا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا جہنم میں جائیں گے، یہ سب لکھا ہوتا ہے، ٹیبل کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لکھا ہوا تو اوپر ہے نا، نیچے تو نہیں لکھا ہوا۔ اور جب ایسا ہو ظلم بڑھتا ہے، بد امنی بڑھتی ہے، خوف بڑھتا ہے، دہشت بڑھتی ہے، ظلم بڑھتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ قوم امن کا سانس لے سکے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں حق پر، ہمیں انصاف پر قائم رکھے تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو، ہماری آخرت بھی بہتر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔